السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا سلیم، اور آج ایک دفعہ پھر میں علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علمی سٹی لاتا ہے آپ کے لیے بہت سارے معلوماتی سیشنز۔ سر پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ آپ میوٹ کریں اس کو۔ جی کر دیا۔ تھینک یو ونس اگین۔ السلام علیکم، مائی نیم از اقرا سلیم، اور آج ایک دفعہ پھر میں علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ایک بہت انفارمیٹیو سیشن لے کے آئی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علمی سٹی ہمیشہ لے کے آتا ہے بہت سارے معلوماتی سیشنز آپ کے لیے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سکھانے کے قابل بھی ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح آج کا یہ جو سیشن ہے یہ انفارمیٹیو کہہ لیں، اور یہ کہہ لیں کہ ہم اسے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی کتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ہڈن ٹیلنٹ بھی کب اور کس طرح باہر آتا ہے، اور ہم اس کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں۔ میں آج جس گیسٹ کے ساتھ آئی ہوں، میں اس سے پہلے کہ زیادہ بولوں تو لیکن میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں گی، کیونکہ ہمارے پاس آج ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے، لیکن اس میں ہم بہت چیزیں انشاءاللہ اچھی ڈسکس کریں گے۔ میں آج اس گیسٹ کے ساتھ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں۔ جو گیسٹ ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی چھوٹے بچے ہیں، اور لیکن اس چھوٹی عمر سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، بہت ساری اچیومنٹ حاصل کی ہیں اپنے زندگی میں، بہت سارے مقصد حاصل کیے ہیں، اور سٹل وہ ابھی بھی اس پروسیس میں ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور کامیاب کرے۔ جی میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں یہ ان کا پورا نام جو ہے محمد ارحم علی شامی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اردو اور عربی کے اداب کے پیکر ہیں۔ 11 سال کی عمر میں سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو کہہ لیں کہ جو پوئٹری کا آغاز کیا وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی کہہ لیں کہ ایک اور ان کے اندر فضیلت آ گئی کہ یہ ماشاءاللہ جو پوئٹری تھی نعت سے پھر دوسری طرف پوئٹری میں گئے، اور عشق حقیقی کی طرف، اور ہر طرح کی پوئٹری اب یہ ماشاءاللہ لکھتے ہیں، اور انہوں نے ان قریب اپنی ایک بک جو ہے وہ بھی پبلش کروانی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری اچیومنٹس۔ اور میری ان کے کہہ لیں کہ ان کے بات ہوئی جب میری ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 منتھس کے اندر اپنی میٹرک کی پریپریشن کر کے اور بہت اچھے مارکس سے انہوں نے اپنا میٹرک جو ہے کلیئر کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ بچے بہت زیادہ اٹک جاتے ہیں میٹرک میں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی بہت مہارت حاصل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جی مس سر آئی ایم سوری سر ارحم شامی، ویلکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار joining us on the platform of Ilmi City. Firstly, I'm very thankful to you that you invited me in your program, and I'm very thankful to whole management of Ilmi City. جزاک اللہ سر۔ جی میں اپنے آڈینس کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں۔ ہمارا ٹائم جو ہے بہت شارٹ ہے، لیکن ہم اس شارٹ ٹائم میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں، بہت انٹرسٹنگ معلومات جو ہیں وہ ارحم سے لینے والے ہیں، اور آج ہم پوچھیں گے کہ ارحم سے کہ یہ سب اس نے کس طرح اچیو کیا، کیونکہ میرے مطابق ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ سکلز موجود ہوتے ہیں، وہ ایک لے پرسن ہو، وہ ایک سکسیسفل پرسن ہو، یا وہ کسی بھی زندگی کے حصے میں ہو، ٹھیک ہے، تو ہم لیکن کامیاب بندہ وہی ہوتا ہے جو کہ ان سکلز کو پہچانتا ہے اور ان کو اپنی ڈیلی لائف میں استعمال پہ لے کے آتا ہے۔ تو آج جو ارحم ہمارے ساتھ موجود ہیں، 11 سال کی عمر سے انہیں اپنے ان مہارات جن کے اندر سکلز تھے ان کی پہچان ہوئی، اور انہوں نے پھر ان کا استعمال کیا، اور اب آہستہ 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 وہ اس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، اب بک پبلش کروا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ تو ارحم سب سے پہلے میں اپنے سوال کا آغاز کروں گی کہ جو آپ نے 11 سال کی عمر میں پوئٹری لکھی، وہ نعت کی شکل میں لکھی، تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو عشق تھا، کیونکہ نعت جب ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، نام ہی لیتے ہیں نا، تو ایک بڑا وہ کہہ لیں کہ انسان کی کیفیت ایک الگ سی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب یہ پوئٹری لکھی تو آپ نے کیا سوچا اور کیا فیلنگ اس ٹائم آپ کے اندر تھی کہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے وہ لکھ دیا، وہ اشعار اپنے ہاتھوں سے آپ نے لکھے؟ جی دیکھیں، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل میں ہے کیا؟ اللہ عز و جل نے اس جہان کو تخلیق کیا تو یہ صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے لیے تخلیق کیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔
دیکھیں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری طرف اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرمایا. اب دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر تو بلند کیا ہی ہے، لیکن کیا کس لیے؟ لاکا، آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اور دیکھیں جب میں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم جو لکھی ہے، اس میں فرسٹلی تو جو دینی تعلیم کا آغاز کیا، اس کی وجہ سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پیدا ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا. تو میں آپ کو اپنی نعت کے چند اشعار سناتا ہوں. ہے اے حامی یکجاں بدم نور درخشاں، امداد ہو میری میں ہوں سائل تیرا مہماں، امداد ہو میری میں ہوں سائل تیرا مہماں، اے نور علا نور اور اے محسن انسان، اے رشک جنا سایہ کنا میرے نگہباں، ہے محفل عشاق میں عاشق تیرا عشقاں، اس غم کی دوا کر دو تمہیں شاہ طبیباں، کیا شورش محشر میں بنے گا میرے ہاکا، ہر سمت تپش آپ کو ترسے گا ہر انسان. دیکھیں یہ اصل میں ہمارا مذہبی گھرانہ ہے. اس کے علاوہ والد صاحب جو ہیں وہ بھی پوئٹری کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو اجاگر کروں اور اپنا بھی کچھ اس میں حصہ ڈالوں، تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. جی ماشاء اللہ، الحمد، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے والد سے یہ چیز سیکھا کہ آپ اپنے اس پیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کچھ سیکھیں اور اس کو پریکٹیکل بھی رکھیں. اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کرے. الحمد. اچھا، ایک یہ تو آپ نے ایک اسلامی پوئٹری مطلب لکھ دی، کچھ اشعار لکھ دیے، اس کے بعد جب آپ نے دوسری پوئٹری کی، کل میں آپ کی شاید ایک سن بھی رہی تھی، تو اس میں وہ جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کا کس طرح سے آیا اس طرف؟ آپ مطلب دیکھیں، جب ہم عشق حقیقی سے عشق مجازی میں جا رہے ہوتے ہیں، جو پوئٹری آپ کی تھی وہ عشق مجازی کی طرف ہے، تو اس طرف آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح آیا، اور کیا چیزیں جو تھیں کہ آپ نے مطلب اتنی اچھی پوئٹری اور اتنی گہری وہ محبت کی باتیں لکھ دی اپنی شاعری میں؟ فرسٹلی تو جو پوئٹری ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی اٹ امیزنگ تھنگ ون ہیز ابیلٹی ٹو سی امیجز. ایک شخص جو تصورات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ تصورات کو باندھتا ہے، وہ چیزوں کو امیجن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ جسٹ اور جسٹ جب اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، دین ہی فیل تھنگس، وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور جب دلی تڑپ سے محسوس کرتا ہے، دین ہی برنگ them into life. تب with through words، تب وہ ان چیزوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے جلا بخشتا ہے، اور اسی احساس کو. اور دیکھیں کہ اردو ادب میں تو ہزاروں لاکھوں شعراء ہوئے ہیں، بہت سے شعراء ہیں، جن میں سے میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، ذوق ہیں، درد ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں، اور بہت سے شاعر ہیں. لیکن جو اسپیشلی مجھے پوئٹری پسند آئی وہ علامہ اقبال کی ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے جو خودی کا درس دیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور دوسری طرف غالب کی دیکھیں تو انہوں نے کمال کے جوہر کھلائے ہیں. وہ زیادہ تر عشق مجازی کی طرف بات کرتے ہیں، اور انہی کو جب میں نے پڑھا تو پھر مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں جو ہے کچھ اس کو ایکسپلین کروں. ویسے تو میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ جہان عشق میں تو فقط مجازی ہوں، کہ میں جہان عشق میں جو میں لکھتا ہوں وہ فقط مجازن لکھتا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی عشق وغیرہ کا معاملہ ہو. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. روشن ہمیں سے منزل حب کے ہیں راستے، ہم کاروان عشق کے سالار ہو گئے. روشن ہمیں سے منزل حب کے ہیں راستے، ہم کاروان عشق کے سالار ہو گئے. کچھ خار خار سے میرے گلشن میں آ بسے، کچھ اپنے ہی ہواری میرے خار ہو گئے. کچھ خار خار سے میرے گلشن میں آ بسے، کچھ اپنے ہی ہواری میرے خار ہو گئے. اتنا ضبط تھا نفس پہ مرتے نہیں تھے ہم، اتنا ضبط تھا نفس پہ مرتے نہیں تھے ہم، پر بے وفا کے ظلم سے بیمار ہو گئے. آنکھوں کا نور چل دیا صبح شباب میں، آنکھوں کا نور چل دیا صبح شباب میں، اتنی دقیقہ عمر میں لاچار ہو گئے، اتنی دقیقہ عمر میں لاچار ہو گئے. اس کے علاوہ اور بھی میں نے بہت کچھ پوئٹری لکھی ہیں، آپ کو سناتا ہوں.
زندگی زندانی تقدیر کا ہی نام ہے، زندگی زندانی تقدیر کا ہی نام ہے، تشنہ لب سارے یہاں ہر کوئی تشنہ کام ہے، گریا و نالا یہاں ہے بس تعصف کا سماں، کسر دم ہم دم یہاں ہر کوئی بے آرام ہے، بزم غم ہر وقت رہتی ہے دل افسردہ میں، بزم غم ہر وقت رہتی ہے دل افسردہ میں، تو بھی پی میں بھی پیوں غم عشق کا ہی جام ہے، مسکرا کر مسکراہٹ چھین لی جس شخص نے، مسکرا کر مسکراہٹ چھین لی جس شخص نے، آج بھی اس دل میں حسرت سے بھرا وہ نام ہے، زہر قاتل ہیں محبت کی بدا کے مرحلے، زہر قاتل ہیں محبت کی بدا کے مرحلے، زخم پر ہیں زخم سارے اور وہ بے بام ہیں، کتنی اندوہگین ہے ارحم محبت کی نگاہ، جو لو میک کنگ سلیو، جو محبت ہے وہ ایک بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، کتنی اندوہگین ہے ارحم محبت کی نگاہ، جو سوداگر تھے کبھی وہ آج خود نیلام ہے۔ ماشاء اللہ ارحم، میں یہاں پہ ایک سوچ رہی تھی بات کہ 11 سال سے 15 سال کی عمر تک کا سفر آپ نے بھی طے کیا، اور یہ محبت کی اتنی گہری باتیں، اور آپ کو مطلب کیسے؟ جی دیکھیں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ تخیل انسان کے ذہن میں آتا ہے، یہ شاعری تو ویسے فطرتاً اللہ عز و جل کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے، اب یہ اللہ عز و جل کا ایک تحفہ ہی سمجھ لیں، گاڈ گفٹیڈ ہے، اب جب آپ اس کے اندر غور کریں گے تو میں نے جسٹ جو ہے یہ محبت کے بارے میں نہیں لکھا، میں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، ارحم نعت رسول نہیں، آپ مقبول۔ کی بڑا اچھا، نہیں میں آپ کی جی پوئٹری سن رہی تھی اور میں نے ابھی بھی سنی ہے، وہ غلطی سے میرے سے بیک ہو گیا تھا تو اس لیے میں تھوڑا اچھا، وہ جی یہ بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جہاں تک پوئٹری کے بارے میں سنا، وہاں پہ بات یہ آتی کہ جب عشق مجازی کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جان سکتے ہیں کہ جی جب آپ بہت زیادہ مطلب کسی چیز سے ہٹ ہوئے ہوں اور پھر جا کے آپ کے وہ کہنے کے سوچ کی جو مچھلیاں ہیں وہ آپ پکڑتے ہیں اور پھر آپ ان کو اپنے الفاظ میں اتارتے ہیں، تو یہ جو سوچ کی مچھلیاں آپ بغیر محبت کے لکھتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ جی یہ سوچ کی مچھلیاں جو ہیں یہ مرزا غالب کو جب میں نے پڑھا ہے تو ان کی شاعری میں زیادہ تر مجھے یہی چیز دکھی ہے، اب آپ نے کوشچن مجھے کنفیوز کر دیا ہے اس کوشچن سے، اب میں زیادہ آپ جو ہے نا اس کو چھوڑیں، قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں ہم، نہیں مطلب کہ یہ جو آپ جی جی بہت ایکچولی تھوڑا سا نیٹ ورک پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ، خیر ہم بات کر رہے تھے، ارحم میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ مطلب ایک میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی عشق مجازی حقیقی سے مجازی کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ ضرور پنچ ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات سے، تو آپ پھر اتنی اچھی پوئٹری کیسے کر لیتے ہیں؟ مطلب اس کے پیچھے ایک تو یہ آپ کی وراثت ہے کہ آپ کو آپ کے فادر سے جی جی
میں آپ کو جو ہے کوئی اور پوئٹری بھی سناتا ہوں. ہم نے آغوش مذمت میں ستارے دیکھے، ہم نے آغوش مذمت میں ستارے دیکھے، یہ دیکھا ہونے پہ یاروں مددگار یہ دیکھا، لہر در لہر یہاں خون کے بہتے، شکوہ کرتے تو کہاں کس سے شکایت کیا، شکوہ کرتے تو کہاں کس سے شکایت کیا، کہ آنگن کیسے کم ناکاراں ہیں تیرے شہر کے لوگ، دھیمی سی پھونک سے اڑتے یہ غبارے دیکھے. جی تھینک یو سو مچ ونس اگین سوری آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. شاید سگنلس ڈراپ ہو رہے ہیں فیس بک کا. نیچرلی پیچھے سے کوئی ایشو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کنیکشن میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے ہمیں لائیو جانے میں. اچھا ارحم، میرا کوشچن پھر بیچ میں رہ جاتا ہے، میں آپ سوال نہیں یہ پوچھوں گی، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں. جی شاید کوشچن میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، میں جیسے ہی پوچھتی ہوں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا ارحم، اگر ہم دیکھیں تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ کیا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، یا آپ نے بہت ساری جو آیات ہیں ان میں ویسے ہی گرپ لی ہوئی ہے؟ جی قرآن پاک جو ہے وہ 10 پارے جو ہیں میں نے حفظ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ درس نظامی کے کورس میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ترجمے پر بھی توجہ دیتے ہیں اور حدیث پر بھی غور کرتے ہیں. اور بہت سی آیات جو ہیں وہ اللہ عز و جل کے فضل سے وہ یاد ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی ان کی جو ہے تفسیر بھی آتی ہے. ماشاء اللہ. ارحم، آپ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ سب کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی ٹائم ٹیبل اب صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں 10 بجے تک، پھر اس کے بعد ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اکیڈمی جانا ہوتا ہے 12 بجے، پھر اس کے بعد اکیڈمی سے آتے ہیں، پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز وغیرہ پھر رات کو پھر پڑھنا ہوتا ہے. بالکل ماشاء اللہ. تو ارحم، اس کے علاوہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سوشل ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ پڑھائی کی طرف توجہ دے لی، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ لی، مطالعہ کر لیا. اور اب دیکھیں کہ قرآن تعلیم کی اہمیت جو اللہ عز و جل نے اور قرآن مجید نے اور احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے. جب دیکھیں اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں وہ بنائے گا مَن يُفْسِدُ فِيهَا جو اس میں فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیرے تقدس کو بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تو ہماری جگہ زمین میں اور خلیفہ بنائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلم، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب دیکھیں قرآن مجید یہ وہ فلسفہ حیات ہے، یہ وہ کی کتاب ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت والی کتاب ہے. اور میں نے قرآن مجید کو دل سے لگا لیا، اور قرآن از مائی لائف، قرآن جو ہے میرے علم کی یہی ایوری تھنگ ہے، اور یہی میرے علم کی وجہ ہے. اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید سے ان کی تعلیم دلائیں، کیونکہ علامہ اقبال کا شعر ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خوار تاریک قرآن ہو کر. وہ کتاب ہے جس نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا. اب بتائیں وہ کون سا دین ہے جو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین سے محبت سے پیش آؤ. اللہ جبکہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربیٰ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا دین ہے، جو کون سا مذہب ہے جو یہ پیغام دیتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، والد کے جو والد کی اللہ عز و جل کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں، اور تمہاری جنت جو ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اور جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے. یہ سب کچھ جو ہے یہ قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دیا.
اور میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں یہ بھی قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ اگر میں خالی طالب علم ہوتا تو میرے جیسے ہزاروں طلباء ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس بہت سا ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو اکثر تو کوئی پروموٹ کرنے والا نہیں ہے، اور ادروائز ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے. اور قرآن کی تعلیم بھی جسٹ ون تھنگ کہ جس نے قرآن کو زندگی میں اپنے نافذ کر لیا، ہی ول سکسیڈ ان لائف، وہ اپنی زندگی میں جو ہے کامیاب ہو جائے گا. اب لائف کیا ہے؟ لائف از دی نیم آف کنٹینیوس اسٹرگل. زندگی جو ہے یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور اس جد و جہد میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ایک مقصد بناتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں ایک ایم رکھا ہے، جس نے اپنی زندگی میں ایک پرپس بنایا ہے، جس نے ایک آبجیکٹ رکھا ہے. اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ نے جو پوچھا کہ آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں آگے بڑھوں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے بھی اس کی تعلیم جاری رکھوں. اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور میں یہی درس دینا چاہتا ہوں بچوں کو اور ان کے والدین کو، وہ خدا را بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دے. اگر آپ ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے تو بیسیکلی آپ ان کا تو نقصان کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو کل وہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکالے گا تو کیا کرے گا؟ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے والدین کو کیا مقام دیا ہے تو وہ آپ کو وہ مقام کہاں سے دے گا؟ اور آج ہم اپنے بچوں کو ہائر اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، ہائر یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ہائر انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے. اور یہی جو سب سے جو ہے مہلک ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ یہی ہے کہ نذیر اعلی آبادی کا شعر ہے، تمہاری عزتیں تھی، اوج تھا، رتبہ تھا، شانیں تھیں، تمہاری بات تھی، احکام تھے، کہنا تھا آنے تھیں، تمہارے ذکر میں سرگرم دنیا کی زبانیں تھیں، تم ہی تم تھے، تم ہی تم تھے، تمہاری داستانیں تھیں. اور جب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ داستانیں بھی ہماری ختم ہو جائیں گی اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر قرآن پہ بولا جائے تو قرآن بھی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہیں ہے. اور اگر قرآن پہ بولتا چلا جاؤں تو یہ باب تو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ المختصر میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ قرآن کو تھامے رکھیں اور جو ہے اپنی زندگی میں قرآن کو ڈھالیں. اور تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو کسی بھی انسان کو بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا. انسان کو تخلیق کیا تو کس لیے تخلیق کیا؟ کسی نہ کسی مقصد کے تحت. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ تو نے یہ چھپکلی کو کیوں بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ چھپکلی بھی مجھ سے پوچھتی ہے تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک نہ ایک مقصد کے لیے بنایا. اب ہماری زندگی کا مقصد بھی ایک ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص جو ہے بغیر منزل کے راستے پر چلتا رہتا ہے تو اس کی جب منزل نہیں ہوتی تو اس نے کہاں پہنچنا ہے؟ آپ خود ہی یہ تو بالکل جو ہے واضح چیز ہے. جی تھینک یو سو مچ ارحم. اور بہت معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا نیٹ ورک تھوڑا سا ایشو آ گیا. میرے بہت سارے کوشچنس تھے جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا، لیکن ڈیو ٹو سم ایک تو ٹائم شارٹیج تھا، کچھ نیٹ ورک ایشو تھا، تو ہم سیشن کو اپنے یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گی آپ سے کہ جب آپ شاعری لکھتے ہیں تو کیا کسی چیز کی طرف بہت آپ کہہ لیں کہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، بہت اٹریکشن لے لیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، تو پھر یہ جو شاعری کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، آپ کے دماغ میں آتے ہیں یا رینڈملی یہ سب چیزیں آتی ہیں؟ جی جب میں جو ہے شاعری لکھتا ہوں تو بیسیکلی یہ میرے ذہن میں جو الفاظ آتے ہیں، تخیلات آتے ہیں، میرے دل میں ایک ذوق پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ میں لکھوں کچھ. پھر اس کے بعد مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی لکھنے میں. اور ادروائز جو ہے میں علامہ کی شاعری کو پڑھتا ہوں اور مرزا غالب کی شاعری کو پڑھتا ہوں اور وکیبلری میں اپنی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
اور مختلف کتابیں اور دیگر کتابیں پڑھتا ہوں. اسلامک اسٹڈیز پر بیسیکلی جو ہے میرا فوکس ہوتا ہے. اور یہ پھر میں جب قلم لکھتا ہوں تو قلم سے لکھتا ہوں تو وہ کافی اچھے اللہ جل کے فضل سے شیئر ہوتے ہیں. اور میرا مقصد شاعری کرنا نہیں ہے, بیسیکلی میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں, اور میں اصل میں قرآن کو بیان کرنا چاہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں. شاعری ویسے میری ہابی ہے, مجھے شوق ہے اس چیز کا, اللہ کی عطا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کرے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ بہت سارے اور بھی کچھ یہ سبق حاصل کریں اور اپنے اندر جو سکلز ہیں ان کو استعمال کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں, اور وہ بھی آپ کی طرح زندگی میں ترقی کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقیاں دے. اسی طرح آپ آگے سے آگے پلیٹ فارم میں بڑھتے رہیں اور اپنی جو زندگی کا مقصد ہے وہ حاصل کریں. تھینک یو سو مچ ارحم ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان دا اینڈ آپ لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ جی, میں لاسٹ میں یہی آڈینس کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا شعر کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. کیا مسلمان نوجوان کبھی یہ تو نے سوچا بھی ہے کہ وہ کیا جو اوج ثریا تھا, وہ کیا بلندیاں تھی جہاں کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. اب دیکھیں زندگی میں بہت سے آپ کو واقعات سے آپ روشناس ہوتے ہیں, زندگی میں بہت سے تجربات سیکھتے ہیں, بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں, اور میں اپنے ہم عصروں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقت کی قدر کریں. یو کین میک یور ٹائم مور ریئر. آپ اپنے وقت کو بہت قیمتی بنا سکتے ہیں, بہت نایاب بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور ان کو قرآن کی تعلیم دلائیں. دا بیسٹ پیپل ان دی ورلڈ who are those who teach others, who helps others and who guide others. اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ ضرور آپ کو پھل عطا فرمائے گا. میں اپنے ہم عصروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک, یہ ریاست واحد مملکت ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوئی ہے, اور آؤ مل کر ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں اور اپنے اپنے حصے کی جو ہے علم سے روشناس ہوں اور حصہ حاصل کریں. اور اس کے علاوہ ہم سب کو ایک یہی اللہ جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی جو عقل مند. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا, اور علمی سٹی کا بہت بہت شکریہ. اور یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بیان کیا, یہ آج جو ہے پتہ نہیں اللہ عز و جل کی طرف سے کچھ ٹائم کا پرابلم ہو گیا تھا اور سگنل کا پرابلم ہوا تھا. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ نیٹ ورک ایشوز جو ہے وہ عام رہتا ہے. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ ارحم ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اپنے علم کے بارے میں ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہو ہم دوسروں میں اس کو بانٹیں اور بتائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور یہ آپ کے اندر ایک پاور ہوتی ہے, یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی, اور تب انشاءاللہ ہم اور بھی اچھے انداز سے گفتگو کریں گے. اس کو بالکل ارحم, ہم ضرور آپ کو دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ دعوت دیں گے کہ آپ آئیں, اور ہم تب بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اور ہم سیشن بھی تھوڑا اپنا اس کو لمبا لے کے جائیں گے اور ہر چیز کو بہت ڈیٹیل سے بتائیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ آڈینس ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور کمنٹس لینے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ایکچولی ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ شیڈیول ہے, اس لیے ہم نے جانا ہے. بس بہت ساری دعائیں جو لوگوں نے دی ہیں, اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی. تھینک یو سو مچ فار ایوری ون. جزاک اللہ, اللہ حافظ.